السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو بیعت عقبہ اور ہجرت مدینہ کے بارے میں ہے۔ عقبہ کا جو علاقہ ہے یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک پہاڑی ہے، منا کی، بلکہ منا اور مکہ کے درمیان ایک پہاڑی ہے، اونچی اور لمبی پہاڑی جس کی چوٹی تک جانے کا راستہ ہو، عربی میں اس کو عقبہ کہا جاتا ہے۔ 11 شوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی ہیں۔ 10 نوی میں بنو خزرج کے لوگوں نے کہا کہ یہودی آپ لوگوں سے بازی نہ لے جائیں، یہودیوں سے وہ سنتے تھے اسلام کے متعلق، لہٰذا ان کے ایک شخص یہاں پر آئے اور یہاں پر سے ایمان لا کر چلے گئے، جن کا نام ہم انشاءاللہ عز و جل اگلی قسطوں میں عرض کر دیں گے۔ پھر وہ 10 نوی میں واپس چلے گئے اور وہاں سے وہ 12 لوگ لے کر آئے جو بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ 621 11 نوی میں ہوئی ہے۔ یہ 12 لوگ تھے جو منا میں عقبہ کے میدان میں ملے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور مصعب بن عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دے دیے۔ اگلے سال 622 عیسوی میں موسم حج سن 12 نوی میں 73 مرد اور 2 عورتیں کل 75 لوگ آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، اور اس موقع پر حضرت عباس نے ان سے بیعت لی تھی۔ 2 عورتیں ام عمارہ بنت کعب مأزنی نجاری اور ام منی اسمہ بنت عمر بنو سلیم سے سلمی تھیں۔ ہجرت کی پیش گوئی تو ہو چکی تھی، پیش گوئی ورقہ بن نوفل نے کی تھی کہ آپ کو نکالا جائے گا، البتہ ہجرت کا حکم سورہ انفال میں آیا۔ ہجرت میں 3 عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک عبداللہ بن عثمان یعنی حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے عبداللہ بن ابوبکر حضرت ابوبکر کے بیٹے، تیسرے عبداللہ بن عریقہ جو ہادی تھے۔ یثرب کا معنی ہے فساد، ملامت یا بیماریوں کا شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران سورہ یاسین تلاوت کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل رہے تھے تو سورہ یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تلاوت کی ہے۔ ہجرت میں مردوں کی تعداد 53 ہے، عورتوں کی تعداد مجھے نہیں مل سکی۔ ہجرت کی ابتدا ہوئی ہے 21 جون 622 عیسوی کو۔ 3 دن آپ نے گزارے ہیں غار ثور میں، وہاں سے 24 جون کو نکلے ہیں اور 2 جولائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں قباء میں۔ البتہ یہاں جا کر اردو کی کتابوں میں تاریخ خلط ملط ہو گئی۔ اردو کی کتابوں میں یہ مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن گزارے ہیں یا 14 دن گزارے ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ قیام 14 دن کلثوم بن ہدم کے گھر، 3 دن قیام سعد بن خثیمہ کے گھر رہا ہے، اور سعد بن خثیمہ کے گھر آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی ہے۔ تو 14 اور 3 17 ہو جاتے ہیں، 2 جولائی کو پہنچے، 29 جولائی ہو جاتی ہے۔ 29 جولائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قباء سے نکلے ہیں اور اسی دن آپ جو ہے جمعہ ادا کر کے شام کو آپ مدینۃ المنورہ پہنچے ہیں، مگر اردو کی کتابوں میں یہ تاریخ 21 جولائی کے بجائے 16 ستمبر لکھی ہوئی ہے۔ اگر 16 ستمبر لکھی ہوئی ہے تو ان کی تطبیق جو ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ درمیان میں پورے 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کہاں ہے اس کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ یقینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 21 جون کو مکۃ المکرمہ سے نکلے ہیں۔ خیر، آ جاتے ہیں سوالات کی جانب۔ دارالندوہ میں 19 جون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہوتی ہے، وہاں پر
بنی مخزوم، بنی نوفل، بنی عبد الشمس، بنی عبد الدار، بنی اسد، بنی سہم، بنی جمح، یہ 7 قبائل موجود تھے۔ اس کے علاوہ ابو جہل موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا انعام 100 اونٹ رکھا گیا۔ شیطان نجدی بوڑھے کی شکل میں اس میں شامل ہوا۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ کیا کیا جائے، تو ابو البختری نے کہا قید کیا جائے، مگر یہ بات بھی شیطان نے رد کی۔ بنی اسد نے کہا نکال دیتے ہیں، یہ بات بھی رد ہوئی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم قتل کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا یہ بات درست ہے، اور یہ پوری رائے ابو جہل کی تھی کہ 11 آدمی اٹھائے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے گا۔ اس کی خبر بھی سورہ انفال میں دی گئی۔ ہجرت کی وجوہات کیا تھیں؟ مکہ میں دین سست رفتاری سے پھیل رہا تھا، قریش کی ہٹ دھرمی بالکل واضح تھی، مظالم دن بدن بڑھ رہے تھے، اہل مکہ ایمان میں تیزی سے داخل ہو رہے تھے، اور ہجرت حبشہ کا کامیاب تجربہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 21 جون کو دوپہر کے وقت ابو بکر کے گھر کی طرف نکلے اور ان کے گھر میں پہنچے۔ رات کو کھڑکی کی پچھلی جانب سے جنوب کی طرف پنجوں کے بل چلے تاکہ لوگ ہمارے قدموں کا پیچھا نہ کر سکیں، اور 3 اونٹنیاں عبداللہ بن اریکت کے گھر دن میں ہی پہنچا دی گئی تھیں، اور ان کو کہا کہ آپ 3 دن بعد ہمیں غار ثور پر ملیں۔ غار ثور کا نام ثور بن عبد مناف کے نام پر ہے، انہوں نے ادھر قیام کیا تھا۔ یہ جنوب مکہ کی ایک غار ہے جو جنوب مکہ میں 3 میل 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر خضری یا حضرمی چادر حضرت علی کو دی تھی کہ وہ اس کو اپنے پاس رکھیں اور لوگوں کو امانت دے کر پھر ہمارے ساتھ قباء میں آ کر ملے۔ غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن 3 رات کا قیام کیا۔ ثانی اثنین، یہاں پر حضرت ابوبکر کو قرآن میں کہا گیا ہے، اور قرآن میں آیت ہے یہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ان 3 دنوں میں حضرت عبداللہ بن ابی بکر مکہ والوں کی خبر لے کر آتے تھے، اور کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عبداللہ بن ابی بکر، حضرت اسماء بنت ابی بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کھانا لاتی تھیں۔ جس دن سفر تھا اس دن کھانا لائیں، تو وہاں سے سفر کے لیے جو کھانا لٹکایا جاتا اونٹوں میں، وہ ڈوری لانا بھول گئیں، تو انہوں نے اپنے کمر کا بند کھول کر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ دوبارہ کمر پر باندھ دیا اور ایک کھانے کے ساتھ باندھ کر اس کو لٹکا دیا، جس کی وجہ سے ان کو ذو نطاقین کہا جاتا ہے۔ ان کے واپس جانے کے بعد حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں لاتے تھے تاکہ ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے یکم ربیع الاول بروز پیر 24 جون 622 عیسوی کو نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا 2 لوگوں نے کیا، بریدہ اسلمی اپنے ساتھیوں کے سمیت اور سراقہ بن جاشم۔ بریدہ اسلمی مسلمان ہو گیا، سراقہ بن جاشم مسلمان نہیں ہوا، مگر اس نے جو ہے حملہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان مانگی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ سے چمڑے کے اوپر اس سے چمڑا مانگا اور اس چمڑے پر امان لکھ کر دیا ان کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں سراقہ کو ایک پیشن گوئی کی اور کہا کہ وہ بھی کیا وقت ہوگا جب سراقہ کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24 جون کو روانہ ہوئے اور 6 دن کے بعد 2 جولائی قباء میں آپ پہنچے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہے 14 دن کلثوم بن حدم کے گھر، اور اس کے بعد سعد بن خثیمہ کے گھر 3 دن، اور وہاں پر مسجد قباء کی بنیاد رکھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کلثوم بن حدم کے پاس مسجد جمعہ ہے، وہاں پر پہلا جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور قباء سے یثرب کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں۔ ربیع الاول تھا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہلے جا کر بیٹھی جس زمین پر، وہاں پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی، دوسری مرتبہ جہاں بیٹھی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش جن صحابی کے پاس ہوئی وہ حضرت خالد بن زید ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ماہ قیام فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ان 7 ماہ کے دوران اسد بن زرارہ کے پاس تھی۔ یثرب کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی مدینۃ الرسول میں تبدیل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو فوراً 3 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ ایک یہودی عالم عبداللہ بن سلام تھے، دوسرے یہودی تاجر میمون بن یامین تھے، تیسرے عیسائی علم رکھنے والی شخصیت سلمان بن اسلام تھے۔ قباء آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلہ بنو سالم بن عوف میں جمعہ ادا کیا، وہاں بھی مسجد جمعہ ہے۔ سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بریدہ اسلمی کے پاس تھا۔ مدینہ کے شمال میں مدینہ مکہ المکرمہ کے شمال میں 450 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر 3 محلے آباد تھے۔ محلہ بنی سلیم جس کو قباء کہا جاتا تھا، محلہ عمر بن خالد جس کو اوالی مدینہ کہا جاتا تھا، اور محلہ بنی نجار جن کو زیرین مدینہ کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں بیٹھی وہ سہل بن بیضہ اور سہیل بن بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زمین تھی۔ یہ دونوں حضرات یتیم تھے اور اسد بن زرارہ کی زیر کفالت تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے یہ زمین 10 دینار میں خریدی، اور اس میں مشرکین کی کچھ قبریں تھیں، وہ قبریں کھود کر ان کی ہڈیاں نکال کر ایک طرف دفن کی گئیں، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی اور قبلہ بیت المقدس کی جانب رکھا۔ اس کے بعد حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ کسوہ کے ساتھ دوسری اونٹنی بھی 800 درہم یا 400 درہم میں خریدی گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے مکہ سے 3 دن بعد روانہ ہوئے تھے، اور قباء میں کلثوم بن حدم کے پاس ملاقات ہوئی تھی۔ ہجرت کے متعلق اہم سوالات یہی تھے۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ عز و جل مواخات مدینہ اور میثاق مدینہ کے متعلق بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔